بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، بڑی خوشی منائی جا رہی ہے، بڑی شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں اور شنگاڑے بجائے جا رہے ہیں، نگارے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ڈانس کیا جا رہا ہے، مجرا کیا جا رہا ہے کہ بلے کا نشان اب میدان میں نہیں ہے۔ اور یہ تمام ایکٹیویٹیز مسلم لیگ نون کے حلقوں میں کی جا رہی ہیں۔ اتنی خوشی ان کو چڑھی ہوئی ہے کہ اب ہمارے پاس میدان خالی ہے، اب ہم میدان میں اکیلے ہیں اور اب ہر چیز ہمیں وہ جو ایک وعدہ کیا گیا تھا اس کے مطابق دے دی گئی ہے۔ لیکن بیچاروں نے خواب دیکھا ہوا ہے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا، اور یہ خواب اکیلے اکیلے دیکھ چکے ہیں۔ اب ان کا جو خواب ہے وہ ٹوٹنا بھی ہے 8 فروری کو، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں بالکل فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، جو رستے کی رکاوٹیں تھیں ساری ہٹ گئی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہمارے لیے ایک گراؤنڈ تیار کیا ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے اب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے پنجاب میں یا وفاق میں حکومت بنانے کے اہل ہیں۔ یہ ان کا ایک لیول ہے، اپنے ذاتی طور پہ کہہ لیں، خواب کہہ لیں، لیکن دوسری طرف گراؤنڈ ریالٹی ہے، اور گراؤنڈ ریالٹی بڑی تلخ ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر بات کرتا ہوں آج۔ ابھی تک بالکل میدان خالی نہیں ملا ہے ان کو، ابھی تک بالکل ایسا وقت نہیں آیا کہ میدان میں کوئی اور ان کا مخالف کھڑا ہی نہ ہو۔ اتنا بھی ان کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا ہے۔ تو دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کے بالکل نشانہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ ان کو ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل آزادانہ طریقے سے گھومیں۔ تو مسلم لیگ نون نے بالآخر شیر اپنی بل سے باہر نکل آیا ہے، اور چند دن رہ گئے ہیں، 20-25 دن رہ گئے ہیں، اور 20-25 دن کے اندر اندر اپنا ایک بیانیہ انسٹال کرنا ہے ہر اس شخص نے، ہر اس سیاسی پارٹی نے جو الیکشن کے اندر حصہ لے رہی ہے، جو الیکشن کے میدان میں اتر چکی ہے اور جس نے اپنے امیدوار کھڑے کر دی ہیں۔ پیپل پارٹی اپنا ایک بیانیہ انسٹال کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون اپنا کوئی اگر بچہ کچا بیانیہ ہے تو وہ انسٹال کرنے کی کوشش کرے گی، اور عوام کو لولی پاپ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ بالآخر مریم نے اوکاڑا میں ایک جلسہ کیا ہے، بھرپور قسم کا جلسہ تھا، کوئی شک نہیں ہے، لوگ بھی اکٹھے ہوئے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیسے اکٹھے ہوئے، کس طریقے سے اکٹھے ہوئے، رستے کیا تھے، اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ انتظامیہ نے بھرپور طریقے سے پروٹوکول دیا مریم بی بی کو جلسے کے لیے، اور بھرپور طریقے سے انتظامیہ نے ان کی مدد کی۔ یہ وہ ڈی سیز، وہ بیوروکریسی تھی جس کے بارے میں پی ٹی آئی کہہ چکی ہے کہ ان کو آر اوز اور ڈی آر اوز نہ لگایا جاتا، کیونکہ یہ سیاسی جو منظر نامہ ہے اس کو یہ خراب کریں گے۔ خراب کس لیے کریں گے؟ ایک شخص کو فل پروٹوکول دیں گے۔ تو ویسے ہی ہو رہا ہے کہ ڈی سی اوکاڑا جو ہے، ڈپٹی کمشنر اوکاڑا، اس نے 11 بجے اسکولوں میں چھٹی کرا دی، اور پھر ساتھ میں میسج کنوے کر دیا کہ ہر بچہ حاضری لگوائے مریم کے جلسے میں۔ بھرپور انتظامیہ کی مدد کے ساتھ ایک مریم بی بی نے جلسہ کیا ہے، اور بیانیہ کیا تھا؟ سنیں بیانیہ: عمران خان بلہ پی ٹی آئی، یعنی کہ ان کی جو 100% تقریر تھی اس کا 95% حصہ جو ہے عمران خان کے گرد، بلے کے گرد اور پی ٹی آئی کے گرد گھومتا رہا۔ تو 5% انہوں نے اپنی کوئی بات کی ہے۔ یہ بیانیہ ہے۔ بیانیہ کون سا لے کے
عوام کے پاس جا رہے ہیں. وہی بجلی آئے گی، گیس آئے گی، موٹر وے بنے گی، سیمنٹ بجری کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی اخلاقی بیانیہ ہی نہیں ہے، کوئی عوامی بیانیہ ہی نہیں ہے. اور عوام نے ان کی پچھلے 16 ماہ حکومت دیکھ لی ہے. تو یہ جو مریم بی بی ہیں ان کو آگے کیا ہوا ہے کمپین کے لیے، پراپرلی کمپین شروع کر دی گئی ہے. اور جو نواب زادہ نواز شریف صاحب ہیں، ذل الہی صاحب، ذل سبحانی صاحب، وہ اپنی بل میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور بڑی لیڈرشپ کہیں نہیں نظر آ رہی، صرف بچے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب ان کو لگتا ہے کہ ہم میدان خالی پڑا ہے، لیکن بلاول بھٹو بھی اپنا 10 نکاتی منشور لے کے ہاتھ میں گھوم رہے ہیں. جہاں جلسہ کرتے ہیں منشور سنا دیتے ہیں، جہاں جلسہ کرتے ہیں للکار دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اب بلہ تو میدان میں ہے نہیں، تو ہمارا مقابلہ اب شیر کے ساتھ ہے، ہم گھس کے شیر کا شکار کریں گے، تیر نے شیر کا شکار کرنا ہے، بلہ شیر کا شکار نہیں کر سکتا. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کو چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی کہا جاتا ہے اور ہیں بھی، لیکن ان کو ان کے پاپا جی جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ابھی نا سمجھ ہے، یہ انڈر ٹریننگ ہے. تو ایک انڈر ٹریننگ بندہ قوم کے اوپر 10 نکاتی منشور لے کے چھایا ہوا ہے اور قوم کو لولی پاپ دے رہا ہے. اور منشور میں ایک دو اگر میں چیزیں بتاؤں تو پتہ نہیں 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کر ڈالا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وعدوں کی جو ٹوپیں ہیں یہ نکل آئی ہیں نا، کیونکہ بالکل دن نزدیک آ گئے ہیں الیکشن کے. اور 300 روپے جو 300 یونٹ ہے بجلی کا وہ فری. 15 سال سے لگ بھگ یا 25 سال سے آپ کی صوبہ سندھ میں حکومت ہے. صوبہ سندھ میں کتنے لوگوں کو فری بجلی کے کتنے یونٹ دیے جاتے ہیں یہ آپ بتا دیں. باقی منشور آپ کا کامیاب ہے. کتنے فری گھر بنائے ہیں یہ آپ بتا دیں. آپ کا صوبہ ہے نا الگ، آپ نے 18th امینڈمنٹ کی، 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے سارے جو سیٹ اپ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. تو آپ کے بجٹ الگ پڑے ہیں، آپ کے خزانہ الگ ہے. تو جو قوم کے اوپر خرچ کیا ہے پچھلے 25 سالوں میں وہ آپ بتا دیں زرداری صاحب اور مل کے بلاول بھٹو صاحب کہ قوم کو کتنے فری گھر بنا کے دیے ہیں. یہ سب لالی پاپ دیے جا رہے ہیں اور قوم ان لالی پاپ میں آنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ یہ لوگ مسلط ہو گئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا کرنا ہے اگلے 5 سال. اچھا، ایک اور چیز بڑی اہم جو میں اب شیئر کروں گا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں چند لوگ میرے سے ملاقات کرنے آتے ہیں اور انہوں نے میرے سے ملاقات کی. ان کے اپنے ہی لوگ جو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں 9 مئی کے بعد، ان میں عامر کیانی صاحب ہیں، اسماعیل صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب، تنویر الیاس جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی عمران خان صاحب نے بنائے تھے، سینٹورس کے مالک، اس کے علاوہ محمود مولوی صاحب اور دیگر. انہوں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ آئے، انہوں نے اڈیالہ جیل میں مجھ سے ملاقات کی اور انہوں نے مجھے آفر دی ہے. آفر یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں، آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں تو آپ باہر ہوں گے، آپ کو کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک جیل کی قید کاٹ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو الگ رکھا ہوا ہے، مجھے الگ رکھا ہوا ہے، اور اسی جیل کے اندر پرویز الہی صاحب بھی ہیں 77 سالہ بوڑھے. تو پھر بھی یہ لوگ الیکشن سے ڈر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ہم اندر بیٹھے ہیں تو یہ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کو خوف ہے، ان کو ڈر ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل واضح صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے عمران خان صاحب کو چھوڑنا ہے، اگر چھوڑنا ہوتا تو میں پہلے چھوڑ جاتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. وقت ہے، مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں کہ میں اپنی اصولوں پر
اور قوم کے جو ہم نے خواب دکھائے ان کے اوپر میں سمجھوتا کروں. تو ظاہر ہے یہ کسی طاقتور کے اشارے پر یہ لوگ اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں. ایسے تو کوئی نہیں جا سکتا اڈیالہ جیل میں بغیر کسی کی پرمیشن کے. تو شیر افضل مروت صاحب نے سندھ میں اپنا پنجہ گاڑ دیا ہے. شیر افضل مروت صاحب رات گئے ریلی نکالی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ آنکھیں دکھا کر نکلو یہ شہر تمہارا ہے، یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے. اور جس طریقے سے عوام نکلے ہیں، نہ وہ کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہے، نہ کوئی وہ ایم این اے ایم پی اے یا کوئی مقامی لیڈر ہے، وہ صرف ایک وکیل ہے. وہ عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، عمران خان صاحب کی کمپین کر رہا ہے، عمران خان صاحب اور حق کی کمپین کر رہا ہے. اس وجہ سے عوام میں پذیرائی ہے. سندھ کے لوگ جس طریقے سے نکلے ہیں، سلام ہے ان کو. اتنی مشکلات کے باوجود، انتظامیہ کی سختی کے باوجود، انتظامیہ نے جس طریقے سے ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اس کے باوجود وہ نکلے ہیں اور انہوں نے ایک جگہ پر جا کے کمپین شروع کر دی ہے. اور اس ٹائم پاکستان میں اوورال کمپین شروع ہو چکی ہے. بھلے ہی کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے یا نہیں ملی ہے، لیکن پی ڈی ایم کو لیول پلینگ فیلڈ مل چکی ہے. عمران خان صاحب سے تو فیلڈ ہی چھین لی گئی ہے، جیسے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے کل کہا ہے کہ ہمارے سے تو فیلڈ ہی چھین لی گئی. اب لیول پلینگ فیلڈ کا کیس اب ہم اس کو کہاں پر لے کے جائیں؟ آپ نے جناب ہمارے سے فیلڈ ہی چھین لی ہے. تو وہ ہٹ درمی کہ ایک فیصلہ دیا جس نے جمہوریت کو دفنا کے رکھ دیا، اور اس کے باوجود موصوف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فیصلہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قانون بدل دیں، میرا تو یہی فیصلہ ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی امتحان اور باقی ہیں اور پاکستان کی سیاست میں ابھی اور بہت کچھ دیکھنا ہے. چند دن رہ گئے ہیں. 8 فروری کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے امیدواروں کے انتخابی نشان ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ دونوں پارٹیز، پیپل پارٹی اور نون لیگ کا صفایا ہو جائے گا، اور تیسری پارٹی پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے اقتدار میں تمام مشکلات کو گزرنے کے بعد بیٹھی ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.